بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 45 میں مسافر کو زکوٰۃ دینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مستحقین زکوٰۃ بیان ہو رہے تھے اور ان میں 8ویں قسم مسافر کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مسافر کو زکوٰۃ دینے کی شرائط کیا ہیں، متعلقہ فقہی آراء اور نظریات بھی بیان ہوں گے، مسائل اور فروعات پر بھی گفتگو ہوگی اور متعلقہ حدیث اور روایات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ مسافر کو جو سفر کے دوران مشکلات کا شکار ہو چکا ہو اور اس کے پاس زاد راہ تمام ہو چکا ہو، یا اس کی جو پرانے دور میں حیوانات مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ استعمال ہوتے تھے سواری کے طور پر، وہ تلف ہو جائے یا کام کی نہ رہے، اور دور حاضر میں اس کی جو سواری مثلا گاڑی ہے جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ خراب ہو گئی ہو اور اب اسے اپنے وطن اور اپنے علاقے میں جانے کے لیے مشکلات کا شکار ہو، اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ تب دی جائے گی جب وہ اپنے سفر میں قرض نہیں کر سکتا یا اپنے قیمتی اموال میں سے کوئی بیچ کر اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور مسافر کو جو سفر میں مشکلات کے وقت زکوٰۃ دی جائے گی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے شہر میں اپنے وطن میں تو کیا ہے مالدار ہے، ثروت مند ہے، بلکہ اس کی اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اسے زکوٰۃ دی جائے گی، اگرچہ اپنے علاقے میں وہ کیا ہے مالدار شمار ہو، اور اسے مشکل کے وقت اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جو اس کی مشکل کو حل کرے اور جو اس کے شایان شان ہو اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہو، جو اس کے کھانے کے حوالے سے، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کی سواری کے حوالے سے، یا جو اس کے کرائے وغیرہ کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ کیا ہے آسانی سے اپنے شہر پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ قرض لے کر یا اپنی کوئی قیمتی چیز بیچ کر اپنے سفر کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ اور ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے شہر پہنچ جائے گا یا ایسی جگہ پہنچ جائے گا کہ جہاں پر وہ اپنے انتظامات خود کر سکتا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ جو چیزیں اس کی زکوٰۃ سے بچی ہوئی ہیں جو اس نے لی تھی ان کو بھی استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا مالک کو یا اس کے وکیل کو پلٹا دے گا، اگرچہ وہ کھانے والی چیزیں ہوں، اور اگر وہ مالک یا اس کے وکیل تک رسائی نہ حاصل کر سکے تو حاکم شرع یا اس کے وکیل کے سپرد کرے گا اور خود وہ کیا ہے ان کو استعمال نہیں کرے گا۔ باقی مسائل کو انشاءاللہ عبارت کے ضمن میں پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ وَلَا يُمْنَعُ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَمْنَعُ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْاعْتِيَاضِ عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَحِينَئِذٍ فَيُعْطَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَرْكُوبِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ أَوْ إِلَى مَحَلٍ يُمْكِنُهُ الْاعْتِيَاضُ فِيهِ فَيُمْنَعُ حِينَئِذٍ۔
ابن سبیل یعنی مسافر، وهو المنقطع به فی غیر بلدہ، وہ مسافر مراد ہے جو اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے علاقے میں منقطع الیہ، بلکہ اس کو مجہول کا صیغہ پڑھیں، منقطع بہ پڑھیں۔ تو انقطع بالرجل کا معنی ہوتا ہے جو شخص سفر میں مشکلات کا شکار ہو گیا ہو اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے کے لیے اخراجات یا جناب سواری اور ان کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ پریشان حال ہو اور کیا ہو گیا ہو، مفلوج ہو کے رہ گیا ہو۔ درماندے بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی مشکلات کا شکار ہے اور دوسرے علاقے میں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے۔ تو یہ تعبیر اس مسافر کے لیے ہوتی ہے جو کسی دوسرے علاقے میں مشکلات میں گر کر پریشان حال ہو جائے اور واپس نہ لوٹ سکتا ہو۔ وَلَا يَمْنَعُ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ، اور اس کا اپنے شہر میں مالدار ہونا مانے نہیں ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، مع عدم تمکنہ من الاعتیاض عنہ، جب وہ اس کے کوئی انتظام کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اعتیاض عنہ یعنی کہ مال زکوٰۃ کے بدلے میں کوئی اور انتظام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، بے بیع، جیسے اپنے پاس اس کی قیمتی کوئی چیز موجود ہو اس کو بیچ کر اپنے انتظام نہ کر سکتا ہو، اور اقتراض یا ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پر وہ قرضہ نہیں لے سکتا، اور غیر ہما یا اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ وَحِينَئِذٍ فَيُعْطَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، جب اس طرح کا مسافر کسی علاقے میں مشکلات میں گھر جائے تو اس کو اتنا مال زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا جو اس کے مقام و مرتبے کے مناسب ہو، من المعقول، کھانے والی چیزیں مثلا اس کو دی جائے، والملبوس، لباس اور پہننے والی چیزیں اس کو دی جائے، والمرکوب، اور اس کو سواری مناسب دی جائے، الی ان یصل الی بلدہ بعد قضاء الوطر، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر کو پہنچ جائے اور اپنا جو ضرورت تھی اور حاجت تھی اس کو پورا کر کے واپس لوٹے۔ قضاء الوطر یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد واپس لوٹ جائے۔ او الی محل یمکنہ الاعتیاض فیہ، یا اس جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر مال زکوٰۃ کے بدلے میں اس کا اپنا انتظام کرنا ممکن ہو، فیمنع حینئذ، جب ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا یا اپنے وطن پہنچ جائے گا تو پھر اسے مال زکوٰۃ استعمال کرنے سے ممنوعیت ہو جائے گی۔ وَيَجِبُ رَدُّ الْمَوْجُودِ مِنْهُ، ایک تو وہاں پر مال زکوٰۃ لے نہیں سکتا، بلکہ جو کچھ اس کے پاس زکوٰۃ کا مال بچا ہوا ہو اس کو بھی واپس پلٹانا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا، اگرچہ کہ وہ کھانے والی چیز ہی کیوں نہ ہو، واپس پلٹانا ہے علی مالک ہی، اس کے مالک کو، اور وکیل ہی، اور اس کے وکیل کو پہنچائے گا جس نے اس کو زکوٰۃ والا مال دیا تھا۔ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِلَى الْحَاكِمِ، اور اگر مالک یا وکیل تک وہ واپس نہ پہنچا سکتا ہو تو حاکم شرع یا اس کے وکیل کو پہنچا دے۔ فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ، اور اگر مالک یا حاکم کی طرف پہنچانا مشکل ہو تو اسے وہ خود خرچ کرے گا، مستحقین زکوٰۃ کو دے دے گا، فقراء اور مساکین وغیرہ پر خرچ کر دے گا۔ وَمُنْشِئُ السَّفَرِ مع حاجته الیہ ولا یقدر علی مال یبلغہ ابن سبیل علی الاقوی،
ابھی تک ہماری بات یہ تھی کہ جو شخص سفر کی حالت میں ہے، کسی دوسرے علاقے میں جا کے مشکلات میں گر جاتا ہے، اس کے پاس کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں یا سواری اور کرایہ نہیں رہ جاتا، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بحث ہے کہ جو شخص اپنے وطن میں موجود ہے اور سفر شروع کرنا چاہتا ہے، مع حاجت الیہ، اور اس کے لیے وہ سفر ضروری ہے، ولا یقدر علی مال یبلغہ، لیکن وہ مال پر زاد راہ پر قدرت نہیں رکھتا جو اس کو اس مقصد تک پہنچائے، منشئ السفر ابن سبیل، تو یہ شخص اگرچہ اپنے وطن میں موجود ہے لیکن مشکلات کی وجہ سے ضروری سفر کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ مسافر شمار ہوگا اور اس کو ابن سبیل کی ماد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ علی الاقوی، قوی تر نظریہ یہی ہے۔ وَمِنْهُ اَيْ مِنْ ابن سبیل الضیف، اور مسافروں میں سے ہے مہمان، بل قیل بانحصارہ فیہ، بلکہ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ مسافر سے مراد وہی مہمان ہے، اسی میں منحصر ہے وہ، اذا کان نائیا عن بلدہ، جب وہ اپنے شہر سے دور ہو، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِيهَا، اگرچہ اپنے شہر میں غنی اور مالدار رہا ہو، لیکن جب وہ دوسرے شہر میں کسی کے پاس مہمان ٹھہرتا ہے اور مشکلات کا شکار ہے، پھر اس کو جو ہے اس پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، مع حاجتہ الی الضیافۃ، جب اسے ضرورت ہو کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، والنیت عند شروعہ فی الاکل، اور اس کے لیے زکوٰۃ کی نیت تب کی جائے گی جب وہ کھانا کھانا شروع کرے گا، ولا یحتسب علیہ الا ما اکل، اور اس پر مال زکوٰۃ میں سے اتنا ہی شمار کریں گے جتنا وہ کھائے گا، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، اگرچہ کہ جو مقدار اس نے کھائی ہے وہ مجہول ہو، یعنی معین نہ ہو، تو یہ مشکل نہیں ہوگا، بلکہ جتنا وہ کھائے گا اسی کو اس کے اوپر شمار کیا جائے گا۔ مجہول ہونے سے کوئی حرج نہیں، چونکہ اس کا اندازہ گیری کی جائے گی، تو اتنا ہی حساب کریں گے زکوٰۃ کے لیے جتنا وہ کیا ہے احتیاطاً اس نے کھایا ہو۔ اگر اندازہ گیری کرتے ہیں جو اس کی خوراک کے طور پر استعمال ہوئی ہے اور وہ مثال کے طور پر 1 کلو ہے، تو میزبان جو ہے احتیاطاً اس سے کم حساب کر لے۔ بہرحال مسافر کے مستحق کے زکوٰۃ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آیت کریمہ بھی اس پر نص ہے، اور مرسل علی بن ابراہیم میں عالم سے منقول ہے، وابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت اللہ، جو مسافرین اطاعت الہی میں سفر کرتے ہیں، فینقطع علیہم، اور مشکلات میں گھر جاتے ہیں، یذهب مالہم، اور ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، فعلی الامام ان یردہم الی اوطانہم من مال الصدقات، تو امام پر ہے کہ وہ ان کو صدقات کے مال کے ذریعے ان کے وطن واپس پہنچائے۔ سیلوشیہ باب اول ابواب مستحقی الزکوٰۃ میں ہے۔ اس کا عوض لینا ممکن نہ ہو، یعنی جیسا کہ مشہور نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ وہ مشکلات میں تبھی شمار ہوگا جب اس کے پاس خود اپنے ذرائع مفقود ہو جائیں۔ اور باقی وہی صورتیں ہیں جو شہید ثانی نے پیش کی ہیں، جہاں تک تعلق ہے ضیف کا اور مہمان کا، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو ضیافت کی احتیاج رکھتا ہو اور وہ بھی پھر ابن سبیل اور مسافر ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔
اور فقہا نے اس کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اس کا مہمان ہونے سے، وہ مسافر ہونے سے خارج نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس اپنا مال نہیں آ جاتا۔